بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ باقی لوگوں نے بتایا نہیں ہے، آپ ویسے پوچھ لینا اور بتا دینا۔ ابھی جو ہے نا یہ تھوڑے سے لیکچر، اس میں ایک ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کو پچھلے پیپر کے ساتھ بتایا جائے کہ کون سا سوال کیسے آتا ہے۔ تو یہ جو ابھی پہلا ہی ٹاپک ہم کر رہے ہیں نا، میں نے بتایا تھا کہ اس میں 6-7 مختلف طرح کے کویشچن بنتے ہیں۔ تو آگے جو ہم شروع کرنے لگے ہیں ڈیفینیشن کے بعد، واٹ از لا کے بعد ہمارا جو اب لیکچر ہے وہ بیسیکلی بعض جگہ ہے کلاسیفیکیشن آف لا، بعض جگہ ہے کلاسیفیکیشن لا بائی سائمنڈ کے حوالے سے، اسی طرح کلاسیفیکیشن آف سول لا، اور ایک اور ٹاپک ہے جو بعض جورسپروڈنس کی کتابوں نے دیا ہوا ہے، وہ ہے ٹائپس آف لا۔ یہ 3 مختلف طرح کے کویشچن ملتے ہیں، لیکن میں عموماً دیکھتا ہوں کہ بچے ایک ہی سوال یاد کیا ہوتا ہے اور وہ غور سے سوال پر غور نہیں کرتے۔ فرض کرو انہوں نے کیا ہوا ہے کہ واٹ آر دی کلاسیفیکیشن آف لا، اور آگے لفظ آ گیا سائمنڈ۔ اب بتانا چاہیے ہمیں سائمنڈ کے حوالے سے، یہ کلاسیفیکیشن سائمنڈ کی بالکل تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے دوسروں سے۔ یا اسی طرح آ جاتا ہے کلاسیفیکیشن آف سول لا، تو یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ سوال ہے۔ اور اس کے ساتھ آئے گا بعض کا، اس کے ساتھ بھی آ جاتا ہے کہ سائمنڈ کے حوالے سے بتائیں ود ریفرنس ٹو سائمنڈ کہ یہ سوال کیا ہے۔ اور ایک جرنل ہے کہ واٹ آر دی ٹائپس آف لا۔ اب جس نے ایک ہی طرح کا یاد کیا اور وہ تو کہے گا پیپر دیکھتے ہی اس نے کہنا جی وہ آ گیا جی کلاسیفیکیشن، وہ آ گیا جی ٹائپس، تو اس نے دڑا دڑ لکھ دینا، اور بعد میں کہتے پھرنا کہ میرے تو 70 نمبر آنے تھے، آئے نہیں، پتہ نہیں کیا ہوا ظلم۔ تو یہ جو غلطی ہے اس کو دور کرنے کے لیے ابھی ٹائم ہے، چونکہ اگر ٹائم نہ ہوتا تو میں نے ایک ہی سوال کرواتا تھا یا 2 کرواتا، میں یہ 3 سوال ڈیفرنٹ ٹائٹل سے کروانے لگا ہوں تاکہ آپ کو ذہن میں آ جائے کہ اس سوال کا ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ شجرہ نسب ہے، ہر ایک علیحدہ سمجھ کے آپ نے بات کرنی ہے، جو سوال آئے اسی کا جواب دینا ہے، تو پھر امید کی جا سکتی ہے کہ آپ اچھے نمبر لے لیں گے۔ ورنہ اگر آپ ایک ہی دیکھیں کہ بس یہ کلاسیفیکیشن ہے اور سائمنڈ کا لفظ آ گیا تو گھبرا جانا ہے آپ نے اور کہنا ہے جی یہ پتہ نہیں کیا پوچھ لیا ہے، یا چلو جو رٹا لگا ہے وہی لکھاتے ہیں، اسی سے متعلقہ ہوگا، تو وہ تکا لگائیں گے آپ۔ تو اس لیے ذرا اس کو سمجھ کر آگے چلیں گے، یہ 3 سوال باری باری کریں گے، اس کے بعد کوشش ہوگی میری کہ ایک سوال پر ایک ہی دن ہو، کیونکہ ٹائم تو ہے ہمارے پاس لیکن اتنا زیادہ بھی نہیں کہ ہر چیز کے 3 پہلو کروائے جائے۔ یہ پہلے دونوں ٹاپک اہم ہے، پہلے میں بھی ایک سوال مسٹ آنا ہے اور یہ بھی اس میں سے ایک سوال مسٹ آنا ہے۔ اس لیے یہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو ڈیٹیل سے فرق سمجھا دوں کہ اگر جس نے گائیڈ سے کیا ہے، کسی گائیڈ نے کوئی ایک چیز دی ہے، سول لا کی کلاسیفیکیشن بتائی ہے، کسی نے ویسے کلاسیفیکیشن آف لا بتایا سائمنڈ کے حوالے سے، اور یہ مختلف کتابوں میں مختلف ہے۔ آج کا جو میرا یہ ٹاپک ہے یہ زیادہ تر جو ہے جورسپروڈنس کی کتابیں جو آپ کی گائیڈوں وغیرہ میں یہ نہیں ہے تقسیم اس طرح، وہ آگے چل کر تھوڑا سا ذکر تو کر دیتے ہیں لیکن یہ اس طرح نہیں کرتے کہ یہ بھی کوئی اہم چیز ہے۔ تو یہ جورسپروڈنس کی کتابوں میں اس طرح یہ تقسیم آئی ہے ٹائپس آف لا کے نام سے، تو اس طرح یہ پہلے کر لیں، پھر دوسرے سوال کریں گے۔ جب یہ تینوں مکمل ہوں گے تو پھر آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ آپ نے کون سا سوال کرنا ہے، کون سا سوال آئے تو کیا جواب دینا ہے۔ تو پہلا جو آپ کے سامنے بھی آ جاتا ہے ٹائپس آف لا، یہ آپ کے سامنے آ گیا۔ پہلے اس سے پہلے ایک شجرہ نسب آپ اس کا دیکھیں گے، یہ آپ غور کریں، یہ اس طرح ہر سوال سے پہلے ایک شجرہ نسب دیں گے کہ اس کی کیا تقسیم بنتی ہے۔ تو پہلے اوپر صرف لا اور اس کی 2 تقسیم، بڑے ایزی ہو جائے گا اگر اس طرح سمجھے جس طرح میں آپ کو کروا رہا ہوں۔ پہلی تقسیم آگی کہ ایک نیشنل لا ہے، ایک انٹرنیشنل لا ہے۔ انٹرنیشنل لا کی علیحدہ اور بڑی اقسام ہیں، 2 تو بالکل واضح ہیں، پرائیویٹ انٹرنیشنل لا، پبلک انٹرنیشنل لا۔ اور پبلک انٹرنیشنل لا آپ جب پارٹ 4 میں پہنچیں گے تو آپ نے پورے 100 نمبر کا اس میں آپ نے پیپر کرنا ہے، وہاں پھر بے شمار چیزیں آپ نے سیکھنی ہیں۔ یہاں اس پر زیادہ ہم نے بات نہیں کرنی کیونکہ صرف ٹائپ آف لا کے طور پر یہاں ذکر آ گیا کہ انٹرنیشنل لا، انٹرنل لا ڈیفینیشن ابھی میں جب ڈیفینیشن شروع کرتے ہیں پہلے اسی کی بتاؤں گا۔ اس کے بعد آ گیا نیشنل لا۔ نیشنل کے لفظ سے آپ سمجھ لیں یہ کنٹری باؤنڈ ہے، کسی خاص ملک کا قانون ہے،
اس کی آگے ڈیفینیشنیں جب جائیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے اس کا نام لوگوں نے لا آف لینڈ بھی رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لا آف اسٹیٹ بھی رکھا ہوا ہے، کہ جو ایک ملک کے لیے قانون ہے اس کے اندرونی معاملوں کے بارے میں وہ نیشنل لا ہے۔ اس کی پھر آگے دو تقسیم ہے، ایک ہے پبلک لا، ایک ہے پرائیویٹ لا۔ نیشنل لا کی آگے جو اقسام آئیں گی، اب پبلک کا جہاں لفظ آ جائے یہ سمجھ لیں آپ کہ وہ گورنمنٹ بھی اس میں شریک ہے، اور پرائیویٹ لا جا گیا اس میں یہ سمجھیں کہ گورنمنٹ شریک نہیں ہے، پارٹیاں آپس میں کر رہی ہیں، وہ معاہدے آپس میں وہ لا ڈیل کر رہا ہے، انہیں دو پارٹیاں ہیں، دونوں پرائیویٹ ہیں۔ اور پبلک لا جہاں آ جائے اس کا مطلب ہے کہ اس کی جو گرنٹر ہے، اس کے بنانے والے جو ہے، اس کے انفورسمنٹ کرنے والی ہے، وہ پبلک میں گورنمنٹ ہوگی، اسٹیٹ ہوگی۔ اس کی اقسام کر لیں، وہ تھوڑی ہیں، اس لیے پہلے ادھر چلتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں اکثر سنتے ہیں کہ فلاں کمپنی پبلک لمیٹڈ ہے، تو پبلک لمیٹڈ کا جہاں سے آگے بعد اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ گورنمنٹ کے اس میں شیئر ہے اور پرائیویٹ لوگوں کے بھی شیئر ہیں، اور گورنمنٹ کا تحفظ حاصل ہے، اسے گورنمنٹ رولز ہیں جن پر عمل ہو رہا ہے اور وہ اس طرح چل رہی ہے۔ تو جب یہ پبلک لا کی بات آئے گی تو وہ لازم اس میں گورنمنٹ انوالو ہوگی۔ اس میں سب سے بڑی اور سب سے پہلی جو قسم ہے کانسٹیٹیوشنل لا۔ کانسٹیٹیوشن آپ سمجھتے ہیں کہ پوری ریاست کا ایک کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے۔ بعض چند ایک مثالیں موجود ہیں کہ بعض ریاستوں میں ان کے جو صوبے ہیں ان کا بھی کانسٹیٹیوشن ہے، عموماً باقی علاقوں میں اسے یہ کہیں گے کہ جی یہ صوبائی قوانین ہے۔ تو ابھی جو ہم کرنے لگے ہیں کانسٹیٹیوشنل لا، یہ اس کا ڈیفینیشن آ گئی کہ ریاست کا وہ قانون جو پوری ریاست کے شہریوں کے لیے ان کے حقوق کی ضمانت دیتا ہے، ان کی لبرٹی کا ذکر کرتا ہے، اور ریاست کے مختلف اداروں کے درمیان جو اتھارٹی ہے اس کی تقسیم کا طریقہ کار بتاتا ہے، ان کے اختیارات کی تقسیم کا طریقہ کار بتاتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو آپ کانسٹیٹیوشن لا کے تحت دیکھیں گے یہ علیحدہ ہے۔ یہ بھی ایک 100 نمبر کا آپ نے پارٹ 4 میں ہی پڑھنا ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا، اور آگے کہیں پارٹ 3 میں جب جائیں گے تو 2 کانسٹیٹیوشن آپ نے پڑھنے ہیں، یو ایس اے کا اور برٹش کا، 50+ نمبر ہیں ان کے، اور آگے مزید آپ نے پڑھنے ہیں کانسٹیٹیوشن۔ اس میں بھی آپ پارٹ 2 میں جائیں گے تو 4 کانسٹیٹیوشن پڑھنے ہیں مختلف ملکوں کے، ترکی کا آپ نے پڑھنا ہے، چائنا کا پڑھنا ہے، ملائیشیا کا پڑھنا ہے، اور اسی طرح آپ نے ایک اور ملک ہے 4 ممالک میں، ترکی، چائنا، ملائیشیا، سوئٹزرلینڈ، ان 4 کانسٹیٹیوشن پڑھنے ہیں۔ ٹوٹل آپ نے LLB میں 7 کانسٹیٹیوشن یہ پڑھنے ہیں۔ تو کانسٹیٹیوشن لا اتنا یہاں تعارف کافی ہے، ابھی ڈیفینیشن تھوڑی دیر بعد اس کا ذکر کرتے ہیں، جو آپ لکھنا چاہیں تو اپنے سوال کے جواب میں لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور ہے ایڈمنسٹریٹو لا۔ ایڈمنسٹریٹو لا جو مختلف سروس کے لوگ ہیں، مختلف آپ کا انتظامی ڈھانچہ ہے، جو سروس سٹرکچر ہے، اس کے درمیان اختیارات کی تقسیم ہے۔ ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کی پاورز کیا ہیں، کس عہدیدار کے پاس کیا پاور ہے، کس ادارے کے پاس جو پاور ہے، وہ ایڈمنسٹریٹو لا کہلائے گی، جو انتظامی امور چلانے کے لیے ضروری امور ہے۔ کانسٹیٹیوشن بنیادی چیزوں کو دیکھتا ہے، ایڈمنسٹریٹو لا ایک پریکٹیکل چیز ہے جو مختلف محکموں، مختلف اداروں کے درمیان اختیارات کی تقسیم کرتا ہے، اور اس میں بھی ظاہر ہے اسٹیٹ انوالو ہے، ریاست کے ادارے سارے یہ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد آ گیا کریمنل لا۔ کریمنل لا بیسیکلی 2 پارٹیوں کے درمیان ہوتا ہے، لیکن کریمنل لا کی ایک صورت یہ ہے کہ کریمنل لا میں اسٹیٹ ایک پارٹی ہوتی ہے۔ آپ اکثر کریمنل کیسوں میں دیکھتے ہوں گے سرکار بنام فلاں فلاں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو جرائم سے تحفظ دے، اور بعض جرائم ہے جس میں اسٹیٹ پارٹی ہوتی ہے، جس میں بھی ریاست پارٹی ہوگی اس کا مطلب ہے کہ وہ پبلک لا ہے، وہ ریاست کا قانون ہے، اور ریاست ذمہ دار ہے کہ لوگوں کو تحفظ دے، اس لیے وہ اس کریمنل لا کو بھی ہم پبلک لا میں شمار کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد آ جائیے نیشنل لا کے نیچے پرائیویٹ لا۔ نیشنل لا کی جو دوسری قسم ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ پہلی اس میں کیا ہے کانٹریکٹ۔ کانٹریکٹ کیا ہوتے ہیں، 2 افراد، پارٹی اے ہے پارٹی بی ہے، ان کا آپس میں کسی چیز کا لین دین ہونا ہے، وہ آپس میں وعدہ کر لیتے ہیں، تو گورنمنٹ نے ایک کانٹریکٹ ایکٹ دے دی ہے، اس کے تحت وہ معاہدہ کر لیتے ہیں۔ تو 2 پارٹیاں وہ آپس میں اس کو ڈیل کرتی ہیں، اگر نہ ہوگا تو ریاست نے مشینری فراہم کر دی ہے، اس نے عدالتی نظام فراہم کر دیا کہ اگر آپ کے درمیان میں کوئی تنازع ہے تو آپ ادھر چلے جائیں، تو آپ اس کے تحت اپنا فیصلہ کروا لیں۔
لیکن وہ گورنمنٹ ایک پارٹی نہیں ہوتی, وہ ایک پارٹی کے طور پر شریک نہیں ہوگی. اس کا کام صرف مشینری مہیا کرنا ہے جس کے تحت فیصلے ہونے ہیں, اور اگر اس کا کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو اس پر امپلیمنٹیشن کی ضرورت پڑتی ہے تو ریاست اس میں تعاون کرے گی. تو اس کے بعد ہے فیملی لا. فیملی لا آپ کے شادی بیاہ کے مسائل, بچوں کے مسائل, والدین کے ساتھ جو ہیں ان کی کسٹڈی کا مسئلہ ہے, ان کے سکسیشن کا ہے, اس طرح کی باتیں, یہ اس طرح کے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ ان لا کے تحت آئیں گی. یہاں بھی دو افراد ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا ان کا مفادات کا ٹکراؤ ہو رہا ہے, تو یہ فیملی لا کے تحت آ جائیں گے. تو فیملی لا کے تحت آئیں گے تو وہ کیا ہوگا, بیسیکلی پرائیویٹ کی کیا ڈیفینیشن ہم نے کیا کہ دو پارٹی ہیں, دونوں کے آپس میں درمیان میں تعلق واسطہ ہے. قانون بے شک ریاست نے دیا ہے, قانون جو ہے وہ ریاست نے دیا ہے, اس پر عمل درآمد جو ہے وہ عدالتوں کے ذریعے ہونا ہے, لیکن وہ مشینری جو مہیا کی ہے وہ اسٹیٹ نے دی ہے. لیکن پارٹیاں آپس میں ہی, ایک مدعی ہوگا ایک مدعا علیہ ہوگا, تو وہ آپس میں اپنے فیصلہ کروائیں گے عدالت کے ذریعے. اس کے بعد کمپنی لا ہے, کمپنی لا بھی اسی طرح کہ جن کے مرکنٹائل سے متعلقہ لا ہیں, کمپنی سے متعلقہ لا ہیں, وہ اگر انہیں ضرورت پڑتی ہے کمپنی لا کے تحت وہ اپنے آپ کو رجسٹر کراتے ہیں, تو کمپنیوں کے جو معاملات ہوں وہ کمپنی لا کے تحت ڈیل کیے جائیں گے. اس سے پہلے پرانا قانون بھی تھا 1984 کا, اب یہ نیا قانون 2017 کا آ چکا ہے. اب وہ 2017 کا کمپنی لا ان پر اپلائی ہوگا. اگر وہ پرانے لا کے تحت بنی ہے تو اگر اس کی کوئی شرائط اس کے ساتھ ہے تو اس کے تحت بھی وہ بات کر سکتی ہے. تو لیکن مین بات کیا ہے کہ دو پارٹیاں آپس میں ان کا تنازع ہے, ریاست نے جو مشینری دی ہے اس سے فائدہ اٹھا کر وہ اپنا فیصلہ کروا سکتے ہیں. لا آف ٹاٹ بھی عموماً کریمنل کے مقابل ایک اصطلاح ہے سول میٹر کے حوالے سے. لوگوں کے آپس میں جو مسائل ہوتے ہیں جو سول نوعیت کے ہیں, وہ اگر اس طرح کے ہوں کہ وہ دو پارٹیاں آپس میں متحارب ہوں, ایک دوسرے کے ساتھ اپنے رائٹ کے تحفظ کے لیے کورٹ میں جائیں, تو لا آف ٹاٹ جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوگا, اس کے تحت بات ہوگی. ادر لا, اب ادر لا بعض کتابوں نے صرف اتنا ذکر کر دیا تاکہ دولت سے بچیں, لیکن میں نے تھوڑا سا ذکر کر دیا کہ ادر لا میں اور کون کون سی چیزیں آتی ہے. مارینز لا, انٹلیکچوئل پراپرٹی لا, امپلائمنٹ, لیبر, یہ چیزیں جو ہیں یہ پرائیویٹ لا میں آتی ہیں. تو ان پر بھی قانون بنے ہوئے ہیں. تو وہ قوانین جو بنے ہیں انٹلیکچوئل پراپرٹی میں کیا آتا ہے کہ یہ جو غیر مری چیزیں ہیں جو کمپنیاں وغیرہ بنتی ہیں, ٹریڈ مارک ہے, اس طرح جو جن کی گڈ ول پیدا ہو جاتی ہے, جو لیگل پرسن ہوتی ہیں, ان کے بارے میں لا ہے. مارینز لا, یہ جو کشتیوں وغیرہ میں یا دوسرے سمندروں سے پکڑے جانے والے ہیں افراد ہیں, جو مچھلی جو پکڑنے والے ہیں ایک دوسرے کے ملکوں میں چلے جاتے ہیں, پکڑے جاتے ہیں, یا کشتیاں ان کی دوسری سمندری حدود میں چلے جاتی ہیں, ان سے متعلقہ لا ہے. امپلائمنٹ کے بارے میں اگر کوئی لا آ جاتے ہیں, لیبر لا جو آلریڈی موجود ہوتے ہیں, تو ان کے تحت جو ڈیل ہوں گے. تو یہ سارے پرائیویٹ لا ہوں گے جہاں دو پارٹیاں آپس میں ان کا کوئی معاملہ پیدا ہوا تو ریاستی اداروں کے ذریعے جو جوڈیشری ہے, عدالتیں ہیں, ان کے ذریعے اپنا معاملات کا فیصلہ کرواتے ہیں. تو یہ پہلی تقسیم ہے ہماری, اور اس کا ٹائٹل ٹوٹل کیا ہے آپ نے شروع میں پڑھ لیا, ٹائپس آف لا. یہ پہلی تقسیم آ گئی. اس سوال کو سمجھنے آج صرف اتنا ہی ہم نے کرنا ہے, اس سے متعلقہ ایم سی کیو کرنے ہیں. وہ اس لیے کہ اس سوال کو علیحدہ رکھ رہا ہوں, اگلے دو سوال بظاہر وہ کلاسیفیکیشن کا لفظ استعمال ہوا ہے, تو کلاسیفیکیشن بھی دو طرح کی ہے, ایک سول لا کی اور ایک اس کی ہے اکارڈنگ ٹو سامن. پہلی جو سول لا کی تقسیم ہے وہ بھی سامنٹ کی ہے, لیکن وہ ٹائٹل لازم یہ آئے گا سول لا, کلاسیفیکیشن آف سول لا, اور آگے کیا آئے گا کلاسیفیکیشن آف لا اگر آ گیا اور بائی سامنٹ یا ود ریفرنس آف سامنٹ, تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے. تو وہ علیحدہ علیحدہ اسی لیے کرنے ہیں کہ آپ مکس اپ نہ کریں. مکس اپ کریں گے تو جو پہلا ہوتا ہے عموماً کے بس جوش آ جاتا ہے دیکھ کر, واہ جی واہ یہ تو وہی سوال ہے, پھر کسی کی نہیں سننی, ادھر ادھر سے آواز بھی آ جائے نہیں سننی, بس جو ذہن میں آیا وہ لکھ دینا, 4-5 صفحے بھرانا ہے اور باہر آ کر کہنا میرے 70% نمبر آ گئے. ٹھیک ہے, تو وہ 70% نمبر کیوں آئیں گے اگر وہ سوال ہی غلط کیا, اس کا صحیح سوال کو سمجھا ہی نہیں ہے. تو سوال کتنا دینا تھا, پوچھا کیا ہے, کیا ٹرن اس نے دیا, کیا ٹویسٹ کیا سوال کو, اس کو اگر سمجھنے کی کوشش کر کے شروع ہوں گے تو پھر زیادہ بہتر ہے. تو اب یہ ان کی چلتے ہیں اگلے
ان کی ڈیفینیشن پر شروع کرتے ہیں, کیونکہ ابھی ہم نے ایم سی کیو بھی کرنے ہیں اور 2:30 بجے پورے وہ آ جاتے ہیں سگیر صاحب, تو اس لیے وہ انہیں کا ٹائم ضائع نہ ہو, اس لیے جلدی سے اس کو ختم کرتے ہیں. انٹرنیشنل لا, یہ ڈیفینیشن آپ کے سامنے ہے, آپ کو یہ گروپ میں مل بھی رہے ہیں. اس لیے اب یہ جو ڈیفینیشن دی ہے یہاں صرف اتنی دی ہے جتنی اس ڈیفینیشن کے ایک پوائنٹ کے طور پر ضرورت ہے. ادروائز میں نے کہا کہ اس پر پورا ایک سوال اسی سلیبس میں آپ کا حصہ انٹرنیشنل لا پر, وہاں آپ نے کافی زیادہ ڈیفینیشنیں کرنی ہیں, اور جب آپ پارٹ 4 میں جائیں گے تو اس پر پورا 100 نمبر کا آپ نے ایک چیپٹر اپنا سبجیکٹ پڑھنا ہے. اس لیے یہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں یہاں نہیں گئے, یہاں مختصر ہے. لا ڈیٹ کون پڑھے گا بھی, پہلے آپ کوشش کریں. کنزا بیٹا پڑھیں آپ. جی. International law, law that regulate the relations of states or the rules and regulations that states accept to bind themselves in relation to each other are known as international law. ہاں جی, انٹرنیشنل کیا ہے, یہ ریاستوں کے درمیان ہوتا ہے, یہ دو افراد کے درمیان نہیں ہوتا. اس انٹرنیشنل لا کا سبجیکٹ ہی نہیں کوئی فرد, ٹھیک ہے. پبلک انٹرنیشنل جو لا ہے اس کا فرد کا اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, اس میں جو پرسن ہے وہ اسٹیٹ ہے. دو ریاستیں آپس میں جو معاملات کرتی ہیں ان کو وہ یہی لفظ ہے یہاں کہ اسٹیٹس ایکسیپٹ ٹو بائنڈ دیم سیلف, وہ اپنے آپ کو سمجھتی ہیں رول ریگولیشن کا جو آپس میں ان کے معاملات پیدا ہوتے ہیں. کوئی مسئلہ ہو, کوئی تنازع ہو, کوئی اقتصادی معاملہ ہو, کوئی فوجی معاملہ ہو, کوئی جنگی قیدیوں کا معاملہ ہو, وہ انٹرنیشنل لا کے تحت ڈیل کیا جائے گا. تو انٹرنیشنل لا کے مختلف طرح کے ریگولیشن ہے, اور یہ باضابطہ کسی, جیسا ہم نے وہ ڈیفینیشن پڑھی تھی, آپ نے کہا تھا لا از دی کمانڈ آف ساون, یہ اس کے بالکل خلاف ہے. بلکہ وہاں اس میں ہم نے ایگزامپل بھی شاید دی تھی, اس کا مطلب انٹرنیشنل لا تو کسی ساون نے دیا ہی نہیں. انٹرنیشنل لا کی تو کوئی کمانڈ ہے ہی نہیں ہے. کوئی ساون ہوگا تو کمانڈ دے گا نا, تب لوگ اب یہ کرے. سبجیکٹ ہیں, مختلف ممالک سبجیکٹ ہیں, لیکن وہاں کیا ہے, کنونشنز ہیں. ایسے آپ نے بڑا معروف لفظ بچپن سے ہی سن رہے ہوں گے, جنیوا کنونشن. بہت سے جنیوا کنونشن ہیں, جنگی قیدیوں کے بارے میں اور بہت سے معاملوں کے بارے میں. تو یہ کنونشن پر مشتمل ہوتا ہے. کنونشن سے کیا مراد ہے, مختلف ریاستیں اکٹھی ہوتی ہیں, آپس میں کوئی معاملہ طے کرتی ہیں, جی ان معاملوں سے ہمیں واسطہ پڑ رہا ہے, آپس میں معاہدہ کر لیں. وہ معاہدہ کچھ لوگ مان لیتے ہیں, کچھ بعد میں جوائن کرتے ہیں, تو وہ کنونشن کے طور پر مشہور ہو جاتا ہے, وہ انٹرنیشنل لا کا موضوع بن جاتا ہے. کہ انٹرنیشنل لا کس کے تحت, جی فلاں کنونشن کے تحت. اسی طرح بعض ایگریمنٹ دو ریاستوں کے درمیان ہوتے ہیں, ان کی اہمیت اس کو دیکھ کر باقی ریاستیں اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرتی ہیں اور ریاستوں سے معاہدہ کر لے. ایکسٹراڈکشن کا معاہدہ ہے, ملزمان کی تحویل کا بہت سی ریاستیں کر لیتی ہیں. ابھی یہ منی لانڈرنگ وغیرہ کے آگے ہیں, ابھی اور بہت سے قوانین آئے. انٹرپول آپ نے لفظ, انٹرنیشنل پولیس سے جو لفظ ہے کہ وہ بنی ہوئی ہے. تو انٹرنیشنل لا میں باضابطہ کوئی ساون نہیں موجود اور کوئی اس میں کمانڈ نہیں موجود, لیکن وہ انٹرنیشنل لا کیا ہے, مختلف کنونشن, مختلف ایگریمنٹ, اقوام متحدہ کے بعض رول ریگولیشن جن کو ساری ریاستیں مانتی ہیں. اس میں کوئی ریاست نہ مانے تو پنشمنٹ پر بھی کوئی تصور نہیں. جہاں ہم نے کہا تھا کہ سینکشن لگ سکتی ہے, تو سینکشن یہاں سول نیچر کی لگ سکتی ہے. کسی کو پکڑ کر کسی ریاست کو سزا دینا شاید اس طرح ممکن نہیں ہوتا, تو اقتصادی پابندیاں لگا دیتے ہیں. امریکہ نے اب تھوڑا سا پچھلے دنوں کچھ کیا تھا کہ فوجی سزا دینے پر حملہ کر کے, وہ بیسیکلی انٹرنیشنل لا کی روح کے خلاف ہے. ہر ریاست آزاد ہے, جو لا وہ سمجھتی ہے اپنے فائدے کے لیے اس کو جوائن کر سکتی ہے. لیکن بہرحال وہ ایک علیحدہ موضوع ہے, اس پر کبھی بات ہوگی تو وہاں ہم ڈیٹیل میں کریں گے. یہاں اتنی بات, انٹرنیشنل لا ریاستوں کے مابین قوانین, رول ریگولیشن, کنونشن, کسٹمز سب پر مشتمل ہے. یہ آگے چلتے ہیں ہم. دوسرا کون پڑھے گا بھئی, یہ قاسم رضا صاحب. قاسم رضا صاحب, قاسم رضا آج لائن پر ہیں. ہاں جی بولے نا, پھر اتنی دیر کیوں لگا رہے ہیں. یہ پڑھیں. The international law has its source in custom and traditions and the rules that leads to the arrangements and arguments between the states are result of established custom and usage. اب اس میں دیکھیں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے کسٹم اور ٹریڈیشنز.
سورسز کیا ہیں؟ کسٹم اور ٹریڈیشن ہے، روایتیں کیا ہیں، رسومات کیا ہیں انٹرنیشنل، کس طرح دو ممالک آپس میں ڈیل کرتے ہیں. تو اس میں بیسیکلی یہ بتایا کہ اس کے تحت جو آپس میں ارینجمنٹس ہے یا اگریمنٹس ہیں ان کے درمیان طے پائیں گے. کن کے درمیان؟ دی اسٹیٹس آر ریزلٹ آف اسٹیبلشڈ کسٹمز اینڈ یوزز. تو یوزرز بھی کسٹم ہی ہوتے ہیں جو آلریڈی مروج طریقہ کار ہے. تو اس میں سورسز ہیں ہمارے یہ کسٹم اور ٹریڈیشن، اور کون کرتا ہے؟ ریاستیں عمل کرتی ہیں. تو ریاستیں جہاں ہوں گی وہ انٹرنیشنل لا ہوگا. نیکسٹ آ گیا جی نیشنل لا. دو ڈیفینیشن یہاں کافی ہیں. آپ یہ سمجھ لیں کہ اس طرح آپ لکھیں گے ضرور کہ یہ جی دو تقسیمیں ہم نے کی ہے، ایک نیشنل لا کی ایک انٹرنیشنل لا کی. انٹرنیشنل لا کے لیے یہ دو ڈیفینیشن ہے. تھوڑی بہت تشریح کر دیں اگر ٹائم ہے سوال کے مطابق تو کر دیں، ادروائز یہ ڈیفینیشن سفیشینٹ ہے. ادروائز آپ یہ کریں کہ ساتھ پھر تھوڑا سا تشریح کریں تو ساتھ ساتھ ایک ایک السٹریشن جس طرح میں نے آپ کو بتائی ہیں السٹریشن کہ اس طرح کا تھوڑا سا ذکر آ جائے تو ذرا ٹیچر یہ سمجھے گا، ایگزامینر یہ سمجھے گا کہ انہوں نے تھوڑی بہت محنت کی ہے اور ان کی اچھی کمانڈ ہے. ہاں جی، یہ کون پڑھے گا بھائی؟ ملک قاسم صاحب ہیں تو یہ پڑھے نیشنل لا کو. It is only applicable inside a country, since every state has their own laws. Hence, national law is different for different countries, whereas international law is same. ہاں جی، اب نیشنل لا کی کیا آگے کہ یہ انسائڈ دی کنٹری ہے، یہ ملک کے اندر کے قوانین ہیں جو اس کے اندر مختلف طرح سے استعمال ہونا ہے. اس کا انٹرنیشنل لا سے کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی ملک نہیں ڈکٹیٹ کرا سکتا جی اپنے ملک کے لا یہ بناؤ. کوئی ملک یہ نہیں کہہ سکتا جی ہماری مرضی کے لا بناؤ. وہ بعض کا تو ہوتا ہے بس بڑی طاقتیں کرنا کر جاتی ہیں کہ اگر کوئی بہت زیادہ سنگین مسئلہ تو مشورہ دیتی ہیں اس طرح کے لا ہونے چاہیے، یا وہ سمجھتے ہیں یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے تو اس طرح کا مطالبہ کر دیں گے. لیکن کوئی ڈکٹیٹ نہیں کرا سکتا، کوئی جبری طور پر کوئرشن کے طور پر نافذ نہیں کر سکتا جی آپ یہ لا بنائیں. ہر ملک کی مرضی ہے کہ اپنے ملک کے لیے جو قوانین بنائے. تو نیشنل لا وہ کہلائیں گے جو ملک کے اندر پریویل کریں گے، ملک کے اندر نافذ ہوں گے. تو اس کے لیے کیا ہے یہ اب دوبارہ ایک اور پڑھ لیں. ہاں جی، مہر صاحب ہیں یا نہیں؟ ہاں بھئی یہ کون پڑھے گا؟ کوئی بھی نہیں. اسرا نے جوائن کیا ہوا ہے؟ نہیں ہے غالباً. اور کون کوئی بھی بولے بھائی دو کے علاوہ کوئی ہے؟ سر Some سارے اسرا کیا؟ units, لائن پہ ہے ویسے، جی جی. اسرا لائن پہ ہی ہے ویسے. اچھا تو بول کیوں نہیں رہی اسرا بیٹا؟ بولو. Yes, sir. جی Some بیٹا. jurists also got ہاں جی chalo pad lo. this type of. ہاں Sir, جی pardon? پڑھ رہے ہیں آپ، پڑھیں آگے لائن پوری کریں. Some jurists also call this type of law as civil law, and Professor Salmon ہاں جی has also جی ہاں جی بس اتنا ہی ہے. چلو مین مغز تک آپ پہنچ گئے، اتنا کافی ہے. یہ سول لا کے بارے میں، سول لا کے بارے میں یہاں ذکر آ گیا کہ پروفیسر سامنٹ جو ہے جس کو بعض سالمنٹ بھی پڑھتے ہیں وہ ان کی مرضی ہے، میں تو سامنٹ پڑھتا ہوں، ایل کو ساکن کر دیں. ہاں جی تو یہ آپ جس سیولیا یہ ایک لفظ استعمال کیا انہوں نے کہ سول لا کے ہم میں نا ایک لیٹن ورڈ ہے کہ جس سیولیا، کہ جس میں نے لا اور سیولیا میں نے سول. سول لا، سول لا کا کیا ہے اس کی بہت ڈسکشن آنی ہے، پورا ایک سوال ہم نے کرنا ہے کہ اس کی کیا کلاسیفیکیشن ہے. تو کیا اس میں ہے کہ یہاں ہم نے سول لا کی ایک قسم کے طور پر آپ کے سامنے آئے گا کہ نیشنل لا جو ہے یہ اب تقسیم ہونے لگا کہ یہ اس میں سول لا ایک ہے. اس کے بعد آ گیا جی ڈیفینیشن، یہ کون پڑھے گا؟ ہاں جی اسرا یہ پڑھ لو بیٹا. Salmon has defined national law as law of land or law of the state. کچھ وہ ایسیٹیٹ کر رہی ہے، کچھ آپ جلدی سے بول پڑتے ہیں. چلو ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی ساتھ دیتا رہے تاکہ لیکچر جلدی ختم ہو جائے. تو سامنٹ صاحب کیا کہتے ہیں؟ نیشنل لا کو لا آف لینڈ اور لا آف دی اسٹیٹ، یہ دو اور نام انہوں نے دیے ہوئے ہیں
کہ جو ملک کا قانون ہے. لا آف لینڈ سے مراد زمین کا قانون. زمین سے کیا مراد ہے کہ اس ملک کا قانون, ایک ملک کو ایک زمین کے طور پر آپ کنسیڈر کریں. اور لا اسٹیٹ ریاست, ظاہر ریاست تو ملک ایک ہی چیز ہو گئی نا, تو وہ ریاست کا قانون ہے, اس ریاست میں قابل نفاذ ہے نیشنل لا جو ہے. اس کے بعد آ گیا جی پبلک لا. ہاں جی, آگے 2 اقسام ہم نے کیے ہیں اپنے شجرہ جو ہم نے بنایا تھا, اس میں پرائیویٹ لا تھے اور پبلک لا تھے. تو پبلک لا کی ڈیفینیشن یہاں کر لیں, پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں. ہاں بیٹا اسرا آپ پڑھو گی Yes, sir. جی. Public law involves state or government in some way. Some of the important categories of public law are explained below for clear understanding. ہاں جی, کیا اس میں ہے کہ یہ کلیئر انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہاں مختصر ذکر کریں گے, اس پر پورا آگے باقی بڑی ڈیٹیل میں آ رہا ہے. یہاں چونکہ ٹائپس ہیں, یہاں ہم نے مختصر ہر چیز کے بارے میں لکھنا ہے. 15-16 یہ ویسے ہی بن جائیں گے, ان کے ساتھ ایک 2 فقرہ لکھا ہوگا تو یہ سفیشینٹ ہے, جس سے پتہ چل جائے کہ آپ کس کو ڈیفائن کر رہے ہیں. تو پبلک لا انواز اسٹیٹ اور گورنمنٹ, وہ پبلک جو بھی ہوگی اس میں ریاست لازم ہوگی, گورنمنٹ لازم ہوگی ان سم ویز. Some of the important categories of public law are explained below for clear understanding. آگے تھوڑی سی مثالیں آ رہی ہیں. میں پہلے بتایا کہ پبلک لا کون سا ہوگا جس میں ریاست بھی شریک ہوگی اور عوام بھی شریک ہوں گے. پبلک سیکٹر ہم کہتے ہیں جی فلاں آرگنائزیشن پبلک سیکٹر ہے, اس کا مراد کیا ہوتا ہے, گورنمنٹ کا بھی حصہ ہے, پبلک کا بھی حصہ ہے. تو فلاں چیز پبلک لا ہے, گورنمنٹ بھی اس میں انوالو ہے سم کیٹیگری میں, اور اس کے ساتھ پبلک بھی کسی نہ کسی طرح شریک ہے. تو یہ اس کا مفہوم آ گیا. اس کے بعد آ گیا جی پہلی قسم پبلک لا کی آ گئی, جو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے کیا تھا, کانسٹیٹیوشنل لا. اس کی ڈیفینیشن کیا آ گئی, اسرا بیٹا پڑھو. It is the body of those rules and principles that determine the constitution of state. ہاں جی, کیا ہو گیا کہ یہ وہ رول ریگولیشن ہے, پرنسپلز ہیں جو ریاست کے لیے ہیں, جو ریاست کا قانون ہے. جی ہر ملک میں تقریباً ہر ملک میں ایک ہی ہوتا ہے, اور وہ پورے ملک کے شہریوں کے لیے ہوتا ہے, ان کی لبرٹیز کا, ان کے بیسک رائٹ کا, فنڈامنٹل رائٹ کا تحفظ کرنے کے لیے ہوتا ہے, اور مختلف اداروں کے درمیان توازن برقرار. اس میں 3 چیزیں آپ نے کی ہوئی ہیں. اس میں آپ نے کیا ہوا ہے کہ ایک ایگزیکٹو ہے, ایک جوڈیشری ہے, اور کیا تھا, ایڈمنسٹریشن ہے. یہ 3 بنیادی ادارے ہوتے ہیں کسی ملک میں جو کانسٹیٹیوشن کے تحت آپریٹ ہوتے ہیں. وہ سارا اس کو آگے لے کر چلتے ہیں, ان کے کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹیز مقرر شدہ ہوتی ہیں. تو یہ ہم آگے پھر ڈیٹیل میں کریں گے. جی یہ کیا بات آ گئی, یہ کون پڑھے گا؟ کنزا آپ پڑھیے ذرا جلدی سے. Professor DK has given an accurate explanation of the Constitution law, where he states that this law includes all rules that affect the distribution and exercise of the sovereign power of the state. ہاں جی, اس میں کیا بات کہہ رہے ہیں جی, کانسٹیٹیوشنل لا میں کیا ہوتا ہے کہ یہ لازم کسی ساون کی طرف سے دیے گئے ہوتے ہیں. جس ملک میں جس طرح کا ساون ہے, اگر بادشاہ ہے تو بادشاہ کی طرف سے وہ قانون بنائے گئے ہوں گے, اگر وہ ڈکٹیٹر ہے تو اس نے کوئی قانون دیا ہوگا, اگر کوئی جمہوری دور حکومت ہے تو پارلیمنٹ ساون ہے اور پارلیمنٹ نے دیے ہیں وہ قوانین, تو وہ کانسٹیٹیوشن لا کے لائیں گے اور پورے ملک کے شہریوں پر قابل نفاذ ہوں گے. تو یہ یہاں اس سے یہ مراد ہے. یہ ڈائسر صاحب کی ہمارے پاس ایک ڈیفینیشن ہے, اس کو اچھی طرح یاد کر لیجئے. اور نیکسٹ آ گیا کانسٹیٹیوشن لا. یہ ایک اور ڈیفینیشن آ گئی کانسٹیٹیوشن لا پر. یہ کون پڑھے گا؟ ملک قاسم ابھی تک نہیں آیا. ہاں جی, عبد الرحمان نے کیا ہوا ہے جوائن. اور کون بھائی, کون کس نے جوائن کیا ہے؟ کوئی نئی آواز نہیں ہے یہ ابھی تک. پڑھنا ہی ہے, کچھ اور نہیں کہنا کچھ. سر میں پڑھتا ہوں. احمد. Constitutional law defines who are the members of state. It regulates the relationship of those members such as legislative, executives and judiciary. It also regulates the method or mode or manner by which those organs exercise their authority. یہ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا. بیسیکلی ہر ریاست کے 3 آرگن ہیں, لیجسلیچر ہے, ایگزیکٹو ہے, جوڈیشری ہے. تو لیجسلیچر کیا ہے؟ پارلیمنٹ ہوگی, بعض میں بائی کیمرل ہے, بعض میں یونی کیمرل ہے. ایگزیکٹو ہوگی, اس رول ریگولیشن جو بنتے ہیں ان پر عمل درآمد کے لیے. اس کے بعد جوڈیشری ہے, کوئی تنازع کھڑا ہو جائے ریاست اور عوام کے درمیان
یا عوام ریاستی اداروں کے درمیان یا صوبوں اور مرکز کے درمیان یا عام افراد جو ہیں ان کا کوئی تنازع کوئی سے اپیلوں میں چلتا چلتا سپریم کورٹ تک پہنچ جائے تو جوڈیشری وہ طریقہ کار ہے جو عمل کرتے ہیں. یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں جس پر کانسٹیٹیوشن جو اپلائی ہوتا ہے. تو یہ اسی بات کی طرف وضاحت کی گئی ہے کہ یہ 3 ادارے ہیں, ان کے درمیان ریگولیٹ کرنے کی ڈیوٹی جو ہے وہ میتھڈ وہ مینر سارے اس نے کانسٹیٹیوشن نے دینے ہیں کہ ان تینوں اداروں کو کیسے چلایا جائے, تو کس طریقے سے انہیں آگے بڑھایا جائے کہ عوام کے لیے جو فلاح و بہبود کا سبب بنے. تو یہ آپ کے سامنے آگے ایک اور ڈیفینیشن کانسٹیٹیوشن لا پر. ہاں جی, آسٹن صاحب نے کیا فرمایا؟ جی احمد Austin, صاحب on the آپ ہی other پڑھ لیں, hand, چلے آپ believes پڑھ لیں. آسٹن on the other hand believes constitution law is not a law but only principle of morality. He stated that law is the command of someone and someone is above law and not bound by any law, but constitution law aims to bound the action of someone. ہاں یہ آسٹن صاحب کی ڈیفینیشن اچھا ہو گیا, یہ ڈیفینیشن یہاں آ گئی ہے. آسٹن صاحب کو ہم نے بہت پڑھنا ہے, ان کی تھیوری آگے پڑھنی ہے, پھر اس پر تنقید ہم نے کرنی ہے. تو ان کا شروع سے یہ خیال ہے کہ یہ کوئی لا نہیں ہے کانسٹیٹیوشن, یہ moralities ہیں, یہ پرنسپلز آف morality ہیں کہ کسی ملک کی اخلاقی قدریں کیا ہیں, اس کے بارے میں اصول کیا ہیں. تو ان کا شروع سے یہ خیال ہے, وہ کہتے ہیں جی قانون تو ہوتا ہی وہ ہے جس کے پیچھے ساون ہو. تو ساون اگر یہ ہے کہ کسی کو ساون کو کوئی باؤنڈ نہیں کر سکتا اگر یہ کہیں, لیکن بعض ملکوں میں ساون کا وہ کانسیپٹ نہیں ہے جو آسٹن صاحب کے ذہن میں ہے کہ جو کہہ دیا بس وہ قانون ہے, وہ بادشاہی کا تصور ہے. انٹرنیشنل لا میں کوئی ساون نہیں لیکن وہ قانون ہے. اسی طرح اور بہت سے ملکوں میں قوانین ہوتے ہیں جو پارلیمنٹ نے پاس کیے ہیں اور کسی ایک فرد کے پاس کرتا نہیں ہے, لیکن وہ قوانین ہے کیونکہ ساون وہاں پارلیمنٹ ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو پارلیمنٹ نے بنایا ہے, جو ساون باڈی ہے, ساون پرسن نہیں ساون باڈی ہے, اس نے بنایا تو وہ بھی قانون ہے. آسٹن صاحب بیسیکلی اس کو نہیں مانتے, ایک فکرہ اس میں آ گیا, وہ کہتے ہیں ساون پر تو کوئی ریسٹرکشن لگ ہی نہیں سکتی, ساون تو ہوتا ہی وہ ہے جس کی پاور کو کوئی قانون جو ہے اس پر لاگو ہی نہ ہو. یہ بات ہم آگے چل کر جب اس پر تنقید کریں گے آسٹن صاحب کی. جی سر فرمائیے. ساورن خود بھی اس میں شامل ہوگا کس چیز میں؟ لا میں. جی ساون جو ہے نا وہ بیسیکلی یہ ہے کہ وہ قوانین بناتا ہے. بعض ریاستوں نے جہاں پارلیمنٹ ہے وہ ایک فرد نہیں ہے, ایک بہت بڑا ادارہ ہے, وہ بناتے ہیں قوانین جو بھی, وہ بیسیکلی وہ ساون کے طور پر بناتے ہیں. تو وہ جب نافذ ہو جاتے ہیں تو پھر سب کے لیے. اب بعض ملکوں میں ساون کو کچھ نہیں کہا جا سکتا. آپ شمالی کوریا میں جا کے کہیں جی ساون کا یہ کوئی مسئلہ ہے تو وہ تو کہتا ہے کہ آپ بالوں کا سٹائل بھی اتنے سٹائل اس نے 12-14 سٹائل دے دیے, اس کے علاوہ کوئی بنائے گا تو سزا ملے گی. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح کے قوانین بھی بن جاتے ہیں جب وہ, کیونکہ وہ کمانڈ دیتا ہے, بس اسے نہیں پتا کہ یہ اس کے کمانڈ کے کیا اثرات نیچے تک پہنچنے ہیں. جو عوامی نمائندوں نے بنایا تھا وہ نیچے سے اوپر تک جواب دہ ہوتے ہیں, ان کے قوانین نسبتاً نرم ہوتے ہیں, لوگوں کی خواہشات کے آئینہ دار ہوتے ہیں. تو ساون کا جو اب اس طرح کا تقسیم کریں تو آپ صرف یہ سمجھ لیں کہ وہ کوئی ڈکٹیٹر ہے جس کے آگے بول نہیں سکتے, تو وہ کانسیپٹ ہر ملک میں علیحدہ علیحدہ ہے ساون کا. اس لیے جس ملک کی بات ہوگی اسی حوالے سے ساون کی بات بھی ہوگی. تو اس لیے یہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسے باؤنڈ نہیں کر سکتا. یہ بنیادی ویسے اصول ہے کہ ساون ہوتا ہی وہ ہے جو قانون بناتا ہے اور قوانین دیتا ہے. قوانین کے ذریعے اسے پابند نہیں کیا جا سکتا, لیکن جمہوری ممالک میں قوانین ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پابند بھی ہو جاتا ہے. اس کے آگے ایک فارمولہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے قوانین آپ بنا سکتے ہیں, اس طرح کے نہیں بنا سکتے. ہمارے ملک کی مثال ہے, ہمارے ملک میں جوڈیشری کو اختیار ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف کوئی بھی قانون بنے گا وہ اسے ختم کر سکتی ہے, جوڈیشل ریویو کہتے ہیں. امریکہ میں ایسا ہوتا ہے کہ وہاں بھی وہ جوڈیشل ریویو کے ذریعے بعض قوانین کے خلاف آئین قرار دے دیتے ہیں. تو اس لیے وہ وہاں وہ اب پرانا تصور جو ہے کہ بس بادشاہ کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ قانون ہے, کسی کی ضرورت نہیں کہ بس اس کے خلاف بولے, وہ دور اب ختم ہوتا جا رہا ہے, لیکن ابھی تک ہے بعض ملکوں میں. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ آپ سمجھ لیں کہ ساون کا کانسیپٹ ہر ملک میں کیا ہے وہ دیکھنا پڑے گا. وہ ایک فرد ہے, ایک گروپ ہے, ایک پارلیمنٹ ہے, چند لوگوں کا کوئی گروپ ہے جو جس نے پولٹ بیورو ریزولوشن کی طرح کوئی ہے تو وہ ہے, یا چائنا میں اس طرح, اور سوئٹزرلینڈ میں اسی طرح ہے,
اجتماعی رسپانسبلٹی کا کانسیپٹ ہے، تو اس لیے وہاں اس طرح دیکھنا پڑے گا کہ ساون ہے کون، پھر اس کے حوالے سے بات کریں گی. لیکن اس نے ایک ڈیفینیشن دی ہے اور قابل غور ہے، وزن والی ہے. وہ کہتا ہے پرنسپل آف مورالٹی ہے. کانسٹیٹیوشن کیا ہے؟ پرنسپل آف مورالٹی ہیں، قوانین نہیں ہیں. پرنسپل آف مورالٹی بھی ہوں تو بعض جگہ اتنی روایت اتنی سخت ہوتی ہیں، کسٹمری روایت، کہ وہ خلاف ورزی کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ان روایت کی خلاف ورزی میں جا ہی نہیں سکتا، وہ سورس آف لا ہے. اس لیے وہاں جب پہنچیں گے تو وہاں اس پر ڈسکس کریں گے. آج اس ٹائپ پر ہی ہم نے رہنا ہے. آسٹن، یہ ایک اور اس کی ڈیفینیشن آ گئی. آسٹن بہت جگہ ہمارے سامنے آئے گا. ہاں جی قاسم رضا جی، قاسم رضا آواز آ رہی ہے؟ Austin also believes that there can be no law unless there is a state, and there can be no state unless there is a constitution. ہاں یہ ایک بات ٹھیک کی ہے اس نے. سر میں قاسم رضانی ہوں، میں زبیر ہوں. چلو وہ تو فرق آ گیا. زبیر کو بھی تو بولنا چاہیے. میں تو چاہتا ہوں کہ ہر ایک ڈیفینیشن علیحدہ پڑھے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ کون کون شریک ہے اور کون کون پارٹیسپیٹ کر رہا ہے اور ہوش میں ہے، مارکیٹ نہیں شاپنگ نہیں کر رہا بازار میں جا کر. تو یہ دیکھیں کانسٹیٹیوشن کو یہاں اس نے اہمیت دی ہے کہ کانسٹیٹیوشن ایک سٹیٹ میں ہونا چاہیے، اور وہ سٹیٹ میں ہوگا تو ریاست ہے. ریاست تبھی تصور ہوگی وہاں رول ریگولیشن ہوں گے. رول ریگولیشن کے بغیر تو کوئی ریاست نہیں ہوتی. تو اس لیے وہ ایک فارمولیٹ کرتی ہے، ریگولیٹ کرتی ہے سوسائٹی کو. تو کانسٹیٹیوشن کی اہمیت یہ آلسو آسٹن نے بھی تسلیم کر لی ہے. دیر کین بی نو لا انلیس دیر از اے اسٹیٹ. جب تک ریاست نہ ہوگی قانون نہیں ہو سکتا. اینڈ دیر کین بی نو اسٹیٹ انلیس دیر از اے کانسٹیٹیوشن. دیکھیں کتنی زبردست بات کر دی ہے اس نے. پہلی بات سے تھوڑا سا ڈفرینٹ نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں یہی وہ روح ہے کہ جو ہمیں بتاتی ہے کہ لا جو ہے وہ مسٹ ہے ہر ریاست میں، اور کانسٹیٹیوشن لا کی تو اشد ضرورت ہوتی ہے ہر ریاست میں. ایڈمنسٹریٹو لا یہ دوسری قسم ہے جو ابھی ہم نے شجرہ بنایا تھا. ایڈمنسٹریٹو لا اس کو کون پڑھے گا؟ احمد صاحب دوبارہ پڑھیے. It consists of those rules that details the function of state apparatus, while constitutional law deals with the basic powers and fundamental functions of state organ. ہاں جی کتنا یہ کیا بات کر رہی ہے. ڈیٹیل دی فنکشن آف دی اسٹیٹ اپریٹس. لفظ بولا ہے اسٹیٹ اپریٹس. اسٹیٹ اپریٹس کون سا ہوتا ہے؟ ابھی ہم نے بات کی ہے 3 چیزوں کی. کون بتائے گا؟ ہاں جی اسرا آپ سمجھے ہیں اسٹیٹ اپریٹس کے لفظ سے کیا مراد ہے؟ اسٹیٹ مشینری جیسے لیجسلیٹو، ایگزیکٹو، جوڈیشری. بالکل بالکل یہی میں کہنا چاہتا. ابھی ہم نے پڑھا 3 چیزیں ہیں اسٹیٹ کے. 3 چیزیں لازم فنکشن کرنے ہیں ریاست نے. اس کی جوڈیشری نے کام کرنا ہے، اس کی ایڈمنسٹریشن نے کام کرنا ہے، اس کے لیجسلیچر نے کام کرنا ہے. تو یہ ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے واحد جو آرگن ہے وہ کانسٹیٹیوشن ہے. بہت اچھی بات ہے. آگے چلیے جی. کرمنل لا یہ ہم نے ایک اور قسم کی ہے. ابھی میں تھوڑی سی اس کا ذکر کر دیا تھا، بہرحال پھر دوبارہ پڑھیں دوبارہ بات آ جاتی ہے جی. An act which is prohibited by state law and which entails physical punishment comes within the scope of criminal law. Crime is said to be an act which offends the state, and thus states comes to punish an offender, the offender. ہاں جی یہ میں نے کہا تھا کہ بیسیکلی کرمنل لا میں 2 پارٹیوں کے درمیان کوئی تنازع ہوتا ہے، ان کے درمیان کوئی تصادم ہوتا ہے، کوئی قوانین کے خلاف. لیکن کرمنل لا ایسے ہیں جس میں ریاست ضمانت دیتی ہے. اس لیے ریاست کا یہ قانون سمجھا جاتا ہے. پبلک لا یہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ کوئی کیس آپ دیکھتے ہوں گے ابھی جنہوں نے تھوڑی بہت کوشش کی ہوگی کہ چاری جانے کی کہ سرکار بنا فلاں کوئی جرم ہوتا ہے تو ریاست کہتی ہے یہ لوگوں کے خلاف تو ہے، یہ سوسائٹی کے خلاف ہی جرم ہے، اس لیے ہم پارٹی بنیں گے. تو ریاست پارٹی بنتی ہے اس میں. تو اس لیے ہم اس کو کرمنل لا کو پبلک لا میں شمار کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کے درمیان جو تنازعات ہے اس کو سزا ہوتی ہے، کسی کو کوئی پنش ہوتا ہے تو اس کو سزا کس نے دینی ہے؟ ریاستی اداروں نے، پولیس نے دینی ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیاں ہیں، FIA ہے، دوسرے انہوں نے یہ سزا تجویز کرنی ہے، کیس تیار کرنا ہے اور عدالتوں کو دے دینا ہے کہ اب آپ اس پر سزا کا فیصلہ سنائیں اور سارے میرٹ دیکھ کر فیصلہ کریں. تو وہ دوسرا ادارہ متحرک ہو جاتا ہے، پھر وہ جو سزا دیتا ہے پھر اس پر انفورسمنٹ کس نے کرنی ہے؟ ایگزیکٹو نے.
تو یہ صورت ہوتی ہے. تو کریمنل لا بھی ایک پبلک لا شمار ہوتا ہے, اس لیے ہم نے اس کو پبلک لا میں کیا ہے. ورنہ سوال آپ سے ہو سکتا ہے کریمنل لا پبلک لا اور پرائیویٹ لا, کیونکہ اس میں بھی پارٹیاں دو پارٹیاں, ایک پارٹی نے دوسرے کا حق مارا ہے تو دوسری پارٹی کورٹ میں چلی جاتی ہے, اس کے خلاف کمپلینٹ کرتی ہے, تو ریاست کہاں سے آ گئی؟ ریاست اس لیے آ گئی کہ وہ تو گرنٹر ہے سارے معاملوں, وہ تو عام آدمی تو اس کے لیے سزا تجویز نہیں کر سکتا, اس کو کھینچ کر عدالتوں میں نہیں لا سکتا. اگر کسی نے جرائم کیا, وہ طاقتور لوگ ہوتے ہیں, ان کے پاس پاور ہوتی ہے خلاف ورزی کرنے کی, تو وہ خلاف ورزی کریں تو ریاستی مشینری جب ان کے خلاف متحرک نہیں ہوگی, انہیں قابو کرنا مشکل ہو جاتا ہے. نیکسٹ. ہاں جی, یہ کون پڑھے گا؟ ہاں جی, احمد صاحب آپ پڑھ لیجیے. Even if a crime has been committed against the individual and the individual himself comes to the court, the state has right to intervene and takes over the matter. انٹروین, مداخلت کر سکتی ہے, اینڈ ٹیکس اوور دی میٹر, تو میٹر کو ٹیک اوور کر سکتی ہے. اگر کوئی آدمی کیس کرتا ہے, کوئی کریمنل اس کے خلاف ہوتا ہے اور کوئی ریاستی ادارہ کام نہیں کرتا, تو وہ استغاثہ دائر کرتا ہے, پرائیویٹ استغاثہ کرتا ہے. تو وہ کہتا ہے جی یہ کیس تو کریمنل بنتا ہے, انہوں نے پولیس نے کارروائی نہیں کی, اس کے زیادہ اثر و رسوخ ہے. تو وہ پھر ریاست کے جب نوٹس میں آگے بات, تو ریاست اس کو انٹروین کر سکتی ہے اور اس کو لے سکتی ہے. تو اس لیے کیونکہ کرائم جو بھی ہوں گے اس میں ریاست کا ایک اہم کردار ہے اور ریاست کو ہی کرنا چاہیے. اس لیے وہ اس ڈیفینیشن کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کریمنل لا میں وہ تمام جرائم آ جائیں گے جس میں ریاست خود بھی ایکشن لے لیتی ہے, اور اس میں بھی جو پرائیویٹ لوگ اگر لے آئیں گے تو پھر ریاست اس میں دخل کر سکتی ہے. تو یہ آپ کا ہو گیا. نیکسٹ, اب پرائیویٹ لا کی طرف چلے. ہاں جی, یہ کون پڑھے گا؟ سر میں پڑھتی ہوں. جی آپ پڑھ لیں. Private law covers disputes between private individuals and business, and the state has got nothing to do with it. This law is properly referred as civil law. ہاں جی, پرائیویٹ لا کی بات ہم نے پہلے بھی کی ہے کہ وہ دو پارٹیوں کے درمیان ہوتا ہے اور ریاست اس میں دخل نہیں دیتی. وہ دخل صرف یہ دیتی ہے کہ اگر کوئی کورٹ فیصلہ کر دے تو وہ اس کے لیے مشینری مہیا کر دے اس پر عمل درآمد کے لیے. لیکن ایک پارٹی کو دوسری کا شکایت ہے, وہ خود کورٹ میں جائے گی, کورٹ میں اپنی چیزیں پوری شہادتیں پیش کرے گی, دوسری پارٹی کو عدالت بلائے گی اور وہ اپنا موقف دے گی, اور فیصلہ جو کرے گی اس کے لیے اگر ضرورت پڑے گی تو عدالت کی ہدایت پر انتظامی مشینری اس کا ساتھ دے سکتی ہے جس کے حق تلف ہوا ہے اور اسے عدالت نے حق دینے کا کہا ہے. تو سول لا جو ہے وہ سارے اس میں فعال کرتے ہیں. پراپرلی ریفر ایز سول لا. سول لا میں ہم نے بہت ڈیٹیل میں جانا ہے, اس لیے یہاں اس کو آگے بڑھتے ہیں. پرائیویٹ لا میں آ گیا جہاں دو پارٹیاں آپس میں فریق ہوتی ہیں. جی یہ پڑھے بھائی اسرا. It must be clear that Professor Salmon defines civil law as the law of land. Hence, he covers both public law and private law in the definition of private law. True, there exist numerous subtypes of private law, but only important among them are explained below. ہاں جی, یہ بالکل کلیئر اس میں بات ہے کہ سول لا میں جو بھی ہے, سامن نے بھی اس کو کیا, آگے اس نے بہت سی دیے ہیں. یہ لا آف لینڈ ہے, کورس تمام اس میں کرتا ہے. تو پبلک لا کے بعض حصے جو ہے وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں. پبلک لا میں جہاں گورنمنٹ انوالو ہوتی ہے وہاں پبلک لا ہو جاتا ہے. تو پبلک اینڈ پرائیویٹ ان دس ڈیفینیشن آف پرائیویٹ لا آلریڈی اتنے حد تک شریک ہوں گے جس میں دو پارٹی ہیں. ٹھیک ہو گیا. دیر ایگزسٹنس جو ہے وہ کیا ہے, سب ٹائپس اینڈ پرووائڈ لا بٹ ناٹ امپورٹنٹ امانگ دم. ہاں جی, یہ سیم وہی بات ہے کہ ان کے آپس میں دو پارٹیوں کی جو بات ہے اسی حد تک یہ بات ہے. یہ اسٹیٹمنٹس ہیں, یہ ڈیفینیشن نہیں ہے. یہ دو اسٹیٹمنٹ ہے جو آپ نے پڑھ لینی ہے, سمجھ لینا ہے کہ یہ بھی اسی خصوصیات ہیں, کہ یہ آپ نے خصوصیات کے حوالے سے ذہن میں بٹھا لینی ہے. اگر اسی طرح یاد رہیں گے چھوٹے چھوٹے فکروں کی شکل میں تو وہ آسانی سے آپ لکھ سکیں گے. کانٹریکٹ لا, یہ کوئی پڑھے, یہ تو بالکل اس سے بھی آسان ہے بات کرنا. جی پڑھیں بھائی. When one enters into agreement with another, then any violation of that agreement comes under contract law. This law is only applicable when two or more individuals, out of their free consent, will have agreed to do some lawful performance, and one or both the parties violate
violate the terms of the agreement. ہاں جی کانٹریکٹ ایکٹ آپ نے پڑھنا ہے ابھی آگے جب چلیں گے پارٹ 3 میں غالباً آپ پڑھیں گے تو پارٹ 3 میں آپ نے پورا ایک 100 نمبر کا سبجیکٹ پڑھنا ہے پارٹنرشپ سیل آف گڈز ایکٹ اور کانٹریکٹ ایکٹ شامل ہے اس میں تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ دو پارٹیوں کے درمیان معاہدہ کرنے کے لیے ایک فریم ورک دیا کہ اس کے تحت معاہدہ کر لیں اب وہ معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی تو دوسری پارٹی جو ہے اس کو عدالت میں لے جائے گی اب سیم وہی بات ہے جو ہم نے پرائیویٹ لا کی ڈیفینیشن میں کی کہ ایک پارٹی اپنی کمپلینٹ لے کر جوڈیشری کے پاس جائے گی دوسری پارٹی کے خلاف اب وہ جو ٹرمز طے ہوئی ہیں اس کے مطابق نہیں ہوا عمل تو وہ عمل درآمد کروائیں گے کورٹ کہے گی کہ اس کا خلاف ورزی ہوئی ہے معاہدہ یہ ہے اور اس پر عمل کریں اور کانٹریکٹ ایکٹ میں یہ بات ہے اور آپس میں آپ نے معاہدہ کیا تو اس میں یہ شرائط ہے تو اس کی روح کے مطابق یہ فیصلہ بنتا ہے تو جو وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے شدہ ہے ان کی اس کے مطابق فیصلہ دیں گے ریاست عملاً اس میں کوئی طرح کسی طرح شریک نہیں ہوتی یہ پرائیویٹ لا میں کانٹریکٹ ایکٹ شمار ہوتا ہے کیونکہ دو پارٹیوں کے درمیان میں ہے اور پارٹیاں آپس کے اختلافات لے کر کورٹ کے پاس جاتی ہیں تو یہ ہمارا کانٹریکٹ ایکٹ کہلائے گا ٹارٹ لا ہاں جی یہ کون پڑھے گا ہاں جی قاسم رضا چلے گئے ہیں کہیں جی کوئی اور بیٹا پڑھ لے There exist some duties or responsibilities that we need to perform even if we are not under any agreement or contract. When one negligently drives and causes an accident, there exists no agreement between wrongdoers and injured, hence contract law is not applicable. In such conditions, tort laws come to the rescue of the injured part. ٹارٹ بیسیکلی جو ہے یہ سول نوعیت کے جو ہوتے ہیں معاملات اس میں استعمال ہوتا ہے تو ٹارٹ کے باقاعدہ لا بھی موجود ہیں اور اگر باضابطہ کوئی معاہدہ موجود نہ ہو تب بھی بعض جو مورالٹی کے پرنسپل ہیں وہ اپلائی ہوتے ہیں کسٹم جو اپلائی ہو جاتا ہے تو ٹارٹ لا باقاعدہ موجود ہیں یہ سول میٹر کے جتنے ہیں وہ ٹارٹ کے تحت ہی کورٹ میں لے جاتے ہیں جس میں پارٹیاں دو ہوتی ہیں لیکن معاملہ بالکل سول ہوتا ہے نہ وہ کانٹریکٹ کیا انہوں نے بس کوئی دوسرا معاملہ ہے کہ مثلا ایک گھر کی دیوار ہے کسی نے بنائی ہوئی کسی کو اعتراض ہوتا ہے وہ اسے گرا دیتا ہے تو وہ دوسرا آدمی کس کے تحت ٹارٹ لا کے تحت وہ کورٹ میں چلا جائے گا آپس میں ان کا کوئی معاہدہ نہیں ہے اب معاہدہ نہ ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کانٹریکٹ ایکٹ کے تحت جائیں گے یا نہیں جائیں گے وہ لا ہی دوسرا ہے سول میٹر ہے وہ سول میٹر کے تحت ٹارٹ لا کے تحت کورٹ میں چلے جائے گا کسی نے گھر کے ایک طرف روشن دان رکھنے کی کوشش کی ہے دوسرے نے منع کر دیا ہے اب وہ اس کے کس کے تحت جائے گا کہ جی مجھے روشن دان نہیں رکھنے دے رہا ہے ادھر بھی میری جگہ ہے یا گلی ہے یا کوئی اور چیز ہے تو یہ ٹارٹ میں فال کرے گا تو ٹارٹ جو ہے سول نوعیت کے لا کو کہلائیں گے یہ کس میں آیا پرائیویٹ لا میں فیملی لا جی ریڈنگ کریں Family matters revolving around marriage, children, and maintenance are dealt under separate branch of private law called as family law. ہاں جی فیملی لا سے متعلقہ جو ہیں اس میں آ بھی گیا کہ یہ میرج سے متعلقہ ہوگا طلاق کا مسئلہ ہوگا مینٹیننس کا مسئلہ ہے بچوں کی کسٹڈی کا معاملہ ہے تو اس طرح کے معاملے آئیں گے تو یہ فیملی لا کے تحت ڈیل ہوں گے تو فیملی لا کے تحت بھی دو پارٹیاں لازم ہیں ایک پارٹی جس کو شکایت ہے دوسری جس سے شکایت ہے دونوں کا مسئلہ کورٹ میں جائے گا کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی عمل درآمد پھر کورٹ اس کے حساب سے کروائے گی تو اس لیے یہ فیملی لا بھی پرائیویٹ لا ہے جی کمپنی لا جی پڑھیں A very important law that dealt with business relationship is called as company law. Matters concerned with business like shareholders, directors, loans all come within its scope. ہاں جی یہ کمپنی سے متعلقہ مسائل ہے کمپنی ابھی آپ نے نہیں پڑھا لیکن کمپنی کی ڈیفینیشن سمپل ترین ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ لیگل پرسن جو کمپنی لا کے تحت رجسٹرڈ ہے لیگل پرسن دو طرح کے پرسن آپ نے پڑھنے ہیں ایک ہے نیچرل پرسن ایک ہے لیگل پرسن نیچرل پرسن جو فطری طریقہ تولید کے تحت پیدا ہوا ہے اس کے رائٹس ہیں ڈیوٹی ہیں وہ کانسٹیٹیوشن بھی اس کے رائٹ ڈیوٹی تسلیم کرتا ہے اور لیگل پرسن کون سے ہیں جن کا مادی وجود نہیں ہوتا وہ قائم جب ہو جاتے ہیں تو وہ بیسیکلی ایک لیگل انٹینٹی کے طور پر شمار ہوتے ہیں ان کے حقوق ہوتے ہیں ان کے کچھ فرائض ہوتے ہیں جو انہوں نے پورے کرنے ہوتے ہیں جو لیگلی جن کا وجود ہو لیگل پرسن جنہیں شمار کیا جا رہا تو ان میں کمپنی بھی لیگل پرسن ہے کمپنی لا اس کے لیے باقاعدہ طور پر موجود ہے
جس کی رائٹ اینڈ ڈیوٹی ہیں وہ بزنس کر رہی ہے, بہت سے لوگوں کے اس نے پیسے دینے ہونے کے, بعض لوگوں سے اس نے پیسے لینے ہوں گے, اس کے کچھ امپلائی ہوں گے جن کے کچھ سروس کے ڈیوٹیاں ہوں گی جو ان سے لے رہی ہوگی, وہ انہیں شکایت کبھی پیدا ہو جائے تو وہ کمپنی لا کے تحت ڈیل کریں گے یا سروس لا کے تحت کریں گے. تو اسی طرح کمپنی لا میں کمپنیوں کے معاملات آئیں گے جو کمپنی لا کے تحت رجسٹرڈ ہے. تو اس لیے یہ آپ اس میں یہ سمجھیں کہ کمپنی لا بھی ایک پرائیویٹ لا ہے. ادر لاز میں مختصر ذکر آ جائے گا, ویسے چارٹ میں ہم نے علیحدہ بھی کیا ہے لیکن بہرحال ذکر کر دیتے ہیں. کون ریڈنگ کرے گا؟ چلو میں پڑھ لیتا ہوں. امپلائمنٹ, لیبر, سروسز, انٹلیکچوئل پراپرٹی, ریونیو, مارین لا اینڈ آل ادر لاز دیٹ ریگولیٹ ریلیشن شپ. اس فکرے پر غور کریں. دیٹ ریگولیٹس ریلیشن شپ آف انڈیویژل ود ادر انڈیویژلس انسائڈ اے اسٹیٹ کم انڈر پرائیویٹ لا. ایک ریاست کے اندر وہ ایک انڈیویژل دوسرے فرد کے خلاف اپنے حق کے لیے جاتا ہے تو وہ پرائیویٹ لا کرائے گا, اور اس میں کیا ہے, امپلائمنٹ کے بارے میں کوئی قوانین ہے, لیبر لا جو ہیں, اس کے بعد سروس لا ہے, سروسز لا جو مختلف محکموں کے افراد کے سروس سے میٹر ہوں, انہیں کوئی ٹرمینیٹ کر دے غیر قانونی طور پر, تو اس طرح کے معاملات ہوں. اس کے بعد انٹلیکچوئل پراپرٹی. انٹلیکچوئل پراپرٹی کیا ہے؟ جس کا مادی وجود نہیں ہوتا, جس طرح گڈ ول کسی کی ہوتی ہے. تو انٹلیکچوئل پراپرٹی لا موجود ہیں کہ کمپنی کسی نے بنائی ہے اس کے تحت ہے. انٹلیکچوئل پراپرٹی ٹریڈ مارک ہے. ٹریڈ مارک ایک بہترین مثال ہے کہ وہ ایک نشان معروف ہو جاتا ہے اور ساری کمپنیاں اس کے مطابق عمل کرتی ہیں. اس کے بعد ہے ہمارے پاس ریونیو کا. تو ریونیو کے مسائل ہو, مارین لا ہوں, یہ ساری ادر لا ہیں, سارے کیا ہیں؟ پرائیویٹ لا ہیں. تو اس کا اب یہاں ہمارا یہ ختم ہوا ہے. ایم سی کیو چاند ایک ہیں وہ جس کی اسی کے بارے میں ہے, تب ہمارا ختم ہو جائے گا. نیکسٹ لیکچر کا ٹائم ہو چکا ہے لیکن اس کو ذرا جلدی سے دہرا لیں. کویسچن نمبر 1 جلدی سے. اسرا جلدی سے بیٹا, تب تم ہی پڑھتی رہو جلدی سے. Law defining the relationship among states is international law, national law, administrative law, contract law. یہ میرا حال ہے موسٹ سمپل ہے. ابھی ہم نے کہا کہ جو اسٹیٹ کے درمیان ریگولیٹ کرتا ہے وہ انٹرنیشنل لا ہوتا ہے. نیکسٹ. Sources of international law are customs, traditions, agreements among states, all of these. یہ ابھی ہم نے یہ بھی کیے ہیں کہ سورسز اس کے یہ ہوتے ہیں, اس میں کسی کی کمانڈ نہیں ہوتی, روایات ہیں. تو یہ انٹرنیشنل لا کے سورسز ہیں سارے. ہاں جی. Which of the following law remains for everyone? States, national law, family law, international law, criminal law. ہاں جی, اس میں کیا ہے International. جی؟ انٹرنیشنل لا. جی آگے جواب. نیکسٹ. Some called national law as domestic law, civil law, both A and B, none of these. یہ کیا آ گیا؟ سول لا. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے کہا کہ سامنٹ کیا کہتا ہے؟ سول لا کہتا ہے. جی نیکسٹ. Which of the following varies with different countries? Criminal law, national law, constitutional law, all of these. ہاں, کیا چیز ڈفرینٹ ہے مختلف ملکوں میں؟ سارے لا ہر ملک کے اپنے ہیں. All of these. ہاں, آل آف دیز آ گیا. 6. Constitutional law includes who are organs of state, relationship of organs of state, method to exercise authority by organs, all of these, only A and B. ہاں جی, کون سے ہیں کانسٹیٹیوشنل لا؟ All of these. ہاں جی, آل آف دی, ساری اسی کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے نا. جی According Next. to Austin constitutional law bounds action of someone. True, false? ہاں جی, یہ بتائیے یہ ذرا. یہ ابھی تھوڑی. ہاں جی, Sir, false ہے. False ہے. ٹرو ہے. ابھی فالز والا بھی آ جاتا ہے اس کے آگے. یہ بتائیے. According to Austin, someone can be bound by laws. True, false? اسے باؤنڈ نہیں کیا جا سکتا, وہ ہر کسی کو باؤنڈ کر سکتا ہے. یہ فالز میں آیا. جی. Constitutional law states basic powers, fundamental functions, foundational functions, rights and liberties, all of these. ہاں جی, اس میں کیا آ گیا؟ سارے ہی ہوں گے. جی نیکسٹ. Mark the example you think comes under constitutional law. Dissolution of
dissolution of assembly, rebellion against state, fraud by a company, violence of traffic rules, both E and C, both E and B, both C and D. ہاں جی، کون سا ٹھیک ہے اس میں، یہ سوچ کر بتانے والا ہے. یہ پہلے دونوں پر غور کریں، یہ ریاست کے درمیان ہے. A and B. ہاں جی، اے اور بی درست ہے، کانسٹیٹیوشنل یہ شمار ہوں گے. نیکسٹ. Which of the following is law which entails the physical punishment when act is committed or omitted, which is prohibited by law, by state, criminal law, administrative law, constitutional law, all of these. اس کا کیا جواب ہوگا؟ Criminal law. کرمنل لا ہے جو پروہبٹ کرتا ہے، کرمنل لا ہے جو پنش کرتا ہے. نیکسٹ. Which of the following does not come under private law? Contract law, family law, company law, all of these come under private law. ہاں جی، یہی اس کا جواب بھی یہی ہے. All of these. نیکسٹ. Which of the following deals with detailed function of the state apparatus? Constitutional law, company law, administrative law, none of these. ہاں جی، یہ بھی سوچ کر بتانے والا ہے. اسٹیٹ اپریٹس کا لفظ کہاں آیا تھا؟ ایڈمنسٹریٹو لا میں آیا تھا. جب اپریٹس کی بات ہوگی تو ریاستی مشینری کی بات ہو رہی ہے، ان کے درمیان اختیارات ایڈمنسٹریٹو لا تعین کرتا ہے. جی نیکسٹ. Which of the following is dealt under family law? Abdication of children, domestic violence, divorce and custody, all of these. All of these. All of these. ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ گئے سارے. جی نیکسٹ. Which of the following concerns come under private law? Family, intellectual property agreements, loans, all of these, none of these, only A and B. کون سے میں فال کرے گا؟ سب پرائیویٹ ہیں. آل آف دیز. جواب مکمل ہوئے سارے. اتنے ایم سی کیو اس سے متعلق ہیں، باقی انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوگی. دوسرا حصہ جو ہے ہم نے دوسرا سوال کرنا ہے. پہلا حصہ ہم نے ٹائپس آف لا والا کر لیا ہے، اب سول لا والا کریں گے. بہت شکریہ.